السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ریسپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے میٹھی ٹکیوں کی ریسپی۔ رجب کے کنڈے بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے بھی سوچا کہ ایک مزے کی میٹھی ٹکیاں پرفیکٹ سی، باہر سے انتہائی کرنچی، خستہ اور اندر سے سافٹ کیسے تیار ہوتی ہیں اور جو بنتے ہوئے بالکل نہ ٹوٹیں، اس کی تمام ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میری ریسپی کو ضرور فالو کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں پھر ریسپی کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے ادھر 250 گرام میدے کا لیا ہے۔ میدا میں نے خوب اچھی طرح چھان کے صاف کر لیا تھا۔ اب اس کا ہاف یعنی 125 گرام میں نے اس میں سوجی کے شامل کیے ہیں، اس کو بھی میں نے اچھی طرح صاف کر لیا۔ پہلے 100 گرام میں نے اس میں ناریل پاؤڈر کا شامل کیا ہے، 125 گرام باریک پیسی ہوئی چینی میں نے اس میں شامل کی ہے، اور 2 کھانے کے چمچ سفید تل کے اس میں نے ڈالے ہیں، 2 کھانے کے چمچ میں نے دیسی گھی کے اس میں شامل کیے ہیں۔ اور اب ان تمام چیزوں کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح ملتے ہوئے مکس کر لیا ہے۔ اب نیم گرم دودھ اس کو گوندنے کے لیے یوز کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے اس میں چند قطرے الائچی ایسنس کے شامل کیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہے تو وہ شامل کریں، اور ایک آٹے کی طرح اس کی ڈو تیار کرنی ہے دودھ کی مدد سے۔ نیم گرم دودھ تقریباً ادھر پونا کپ یوز ہوا ہے، اور 3 سے 4 منٹ میں نے اس کو اچھی طرح گوندھ کے اس کی ایک پرفیکٹ سی ڈو تیار کر لی ہے۔ ڈو بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہے، بلکہ جیسے عام چپاتی کا ہم آٹا گوندتے ہیں اس سے تھوڑی سی سخت ڈو رکھنی ہے۔ 4 سے 5 منٹ جب اس کی اچھی طرح آپ اس کو گوندیں گے تو یہ ایک پرفیکٹ سی اور بالکل لچکدار سی ڈو تیار ہو جائے گی۔ اب اس کو میں نے کاؤنٹر پہ شفٹ کر کے ایک پیڑے کی شکل دی ہے۔ کاؤنٹر کو میں نے آئل کا 1 چمچ لے کے اچھی طرح گریس کر لیا ہے۔ اب اس پہ میں نے پیڑا رکھ کے پہلے اس کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پھیلایا ہے، یعنی کہ روٹی کی شکل دی ہے تھوڑی۔ اب میں نے بیلن کو بھی تھوڑا سا آئل سے گریس کر کے اور بیلن کی مدد سے اس کو صحیح طرح ایک پرفیکٹ سی اور ہموار سی روٹی کی شکل دے لی ہے۔ آپ نے ادھر ٹکی کا سائز اتنا رکھنا ہے موٹائی میں جیسے ایک آپ بیکری سے بسکٹ لے کے کھا رہے ہیں، اور آپ نے گلاس یا جو آپ کے پاس کٹر ہے یا آپ نے جو جار کا کوئی ڈھکن استعمال کریں، جس مرضی سے آپ اس کی گول گول ٹکیاں کاٹ لیں۔ میں یہاں گلاس کا استعمال کرنے لگی ہوں، اور ایک پرفیکٹ سی گول ٹکیاں بن کے اس سے ہماری ریڈی ہو چکی ہیں۔ تقریباً 10 عدد گول ٹکیاں ہم نے پہلے کاٹی ہیں، اور اب جو باقی ڈو بچے گی اس کو بھی میں اس طرح اکٹھا کروں گی اور پھر اس سے مزید ٹکیاں بناؤں گی۔ ویورز، ایک بات یہاں پہ ہے کہ اگر آپ نے اس سے زیادہ ٹکیاں بنانی ہیں تو جو میجرمنٹ میں نے آپ کو دی ہے، یعنی کہ 250 گرام آپ اس کا ڈبل کرتے ہوئے جائیں۔ چینی جو میں نے اور سوجی آپ کو 125 گرام بتائی ہے، آپ اس کا 250 گرام کرتے جائیں، یا اس سے بھی زیادہ بنانی ہے تو آپ ڈبل کرتے جائیں ان چیزوں کی، اور جتنی مرضی ٹکیاں بنا کے انجوائے کریں۔ تو یہ ایک پرفیکٹ ہی میجرمنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ اس کو فالو کیجئے گا۔ اب اس طرح میں نے اس کی ٹکیاں کاٹ کے تمام ریڈی کر کے رکھ لی ہیں، اور جو باقی ڈو ہمارے پاس بچ گئی تھی جو میں نے سائڈ سے اکٹھی کی تھی، اس کو پھر میں نے ہاتھوں کی مدد سے ایک پیڑے کی شکل دے کے کاؤنٹر پہ رکھا ہے، اور دوبارہ اسی طرح بیلن کی مدد سے اس کو پھیلا کے اور اس کی مزید ٹکیاں میں نے کاٹ لی ہیں۔ تقریباً جو ہمارا 250 گرام میدا اور جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں اس میں، اس ڈو سے ہماری 18 سے 19 ٹکیاں ہماری کٹ کے ریڈی ہوئی ہیں۔ تو ویورز، تمام ٹکیاں جو میں نے کاٹ کے ریڈی کر کے رکھ لی ہیں، اب میں نے جو گھی ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھی طرح گرم کر لیا ہے۔ ادھر ہائی فلیم بالکل نہیں رکھنی، بلکہ آپ نے اپنے چولہے کی فلیم میڈیم ٹو لو رکھنی ہے۔ اور اس پہ جیسے ہی آئل تھوڑا سا ہمارا گرم ہوا ہے تو میں نے اس میں جو جتنی ٹکیاں آ سکتی تھیں ہماری وہ ایڈ کی ہیں، اور اس کو میں نے دونوں سائڈ سے سنہرا ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس کو ریڈی ہونے میں۔ ایک سائڈ سے 1 سے 2 منٹ اس کو دینے ہیں۔ جیسے ہی یہ تھوڑی ساری اندر سے پکیں گی تو یہ اوپر آئل پہ آنا شروع ہو جائیں گی، ان کا ویٹ لائٹ ہو جائے گا، اور یہ آئل پہ اس طرح نظر آنا تیرنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹکیاں ہیں وہ اندر سے تیار ہو بالکل پک چکی ہیں، اور باہر سے اب ہم نے اس کو اچھا سا کلر دینا ہے۔ جیسے ہی اس 3 سے 4 منٹ گزرے ہیں، ان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے میں نے دونوں سائڈوں پہ ایک پرفیکٹ سا ان کا کلر سنہرا سنہرا آ گیا ہے، تو میں نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ ویورز، اس پہ خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے، ایک تو فلیم بالکل ہائی نہیں کرنی، دوسرا ان کو لازماً 3 سے 4 منٹ تو مسٹ دیں کہ یہ اندر سے بھی پک کے ریڈی ہوں اور باہر سے بھی یہ بالکل کرنچی تیار ہوں۔ آپ نے اگر اس کو تیز آگ پہ یا کم ٹائم دیا تو یہ بالکل اندر سے سافٹ اور باہر سے رہ جائیں گی، اور کھاتے ہوئے ہاتھوں میں لیتے یہ ٹوٹ جائیں گی، یا پکاتے ہوئے یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔
تو ویورز ایک پرفیکٹ سی ہماری ٹکیاں ریڈی ہو چکی ہیں، اور آپ دیکھیں ان کی نہ شیپ خراب ہوئی ہے، نہ یہ ٹوٹی ہیں اور نہ یہ پھٹی ہیں۔ تو اب جو باقی ٹکیاں تھیں وہ بھی میں نے اسی طرح آئل میں ڈال کے 1 بائی 1 ریڈی کر لی ہیں، اور اب جب اسے نکالیں گے تو یہ فوراً سے ایک دم سے کرنچی آپ کو فیل نہیں ہوگی، بلکہ یہ سافٹ سی ہاتھوں کو لگے گی۔ آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ جیسے جیسے ٹائم 2 سے 3-4 منٹ گزریں گے تو یہ بالکل باہر سے خستہ ہوں گی اور اندر سے یہ نرم ہوں گی۔ آپ انہیں ایک ایئر ٹائٹ جار میں بھر کے تو آپ انہیں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ 1 ماہ تک آرام سے اسے آپ کسی ایئر ٹائٹ بیگ یا جار میں رکھیں اور انجوائے کریں۔ تو ویورز یہ ایک پرفیکٹ سی میٹھی ٹکیوں کی ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو کیسی لگی پلیز اپنا فیڈ بیک دیں، اور جب بھی آپ میری یہ ریسپی ٹرائی کریں تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی ریڈی ہوئی ہے۔ تو ویورز نیکسٹ ملتے ہیں ایک بہت ہی اچھی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔